بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. محترم حضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات میں سے امت محمدیہ پر ایک خاص انعام یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے لوگوں کو بعض ایسے مواقع، اوقات، لمحات، عبادات عطا فرمائی ہیں جنہیں اختیار کر کے ایک بندہ مومن تھوڑے وقت میں بہت زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ پچھلی امتوں میں بڑی لمبی لمبی عمر ہوا کرتی تھی. امت محمدیہ کی عمر اوسطاً 60 سال ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق پچھلی امتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کو ایسا درجہ عطا فرمایا کہ اگر یہ لوگ کم کام کریں گے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے نا کہ نصارہ نے فجر سے ظہر تک کام کیا، وہ ایک کی رات، یہودیوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا، انہیں ایک کی رات اجرت ملی. لیکن امت محمدیہ نے عصر سے مغرب تک تینوں میں نسبتاً کم ہے، کم وقت ہے، انہوں نے کام کیا اور ان کو دو کی رات ملا. پہلے کے لوگوں نے اللہ سے سوال کیا کہ ہم نے زیادہ کام کیا، اجرت کم مل رہی ہے، انہوں نے کم کیا، زیادہ مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ کیا میں تم کو تمہاری اجرت اور معاوضہ کم دے رہا ہوں؟ کہا نہیں. تو کہا ٹھیک ہے، تم کو جب تمہارا پورا دے رہا ہوں تو اب زیادتی کی جہاں تک بات ہے، یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں عطا فرماؤں. چنانچہ امت محمدیہ کو کم وقت میں زیادہ اجر و ثواب کا انتظام فرمایا. ایسے ہی ایک انعام میں لیلۃ القدر ہے. اس کی کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے؟ یہ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان میں قرآن کی ایک پوری سورہ نازل فرمائی، اور اس میں بھی جس انداز سے اس کی فضیلت بیان کی ہے وہ کسی اور رات کے بارے میں اس طرح سے اللہ نے بیان نہیں کیا. سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا، بغیر ذکر کے ضمیر لائی. ہم نے اسے نازل کیا، کسے نازل کیا؟ یہ ذکر نہیں ہے، یہ ضمیر شان کہلاتی ہے. یعنی ایسی چیز جو ہمارے ذہن و دماغ میں ہو، اس بنیاد پر بلا نام لیے ہوئے ضمیر کے تذکرے میں وہ آ گیا. کبھی کبھی کسی چیز کو ہم بہت زیادہ جانتے ہیں، ارے پتہ چلا اس نے ایسا کر دیا، نام نہیں لیا لیکن اتنا معروف ہے، یا آپ اور ہمارے درمیان اس کے متعلق ایسی بات چیت ہوتی ہے کہ جب میں وہ یا اس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو آپ خود سے سمجھ جا رہے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے. ایسے ہی یہاں اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس سورے سے بالکل پہلے سورہ علق ہے، سورہ علق. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. یہ 5 آیتیں آپ اور ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل کی. اقرأ بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو. اس کی اپنی تفسیر ہے، لیکن کچھ علماء نے جیسا کہ علامہ شنقیطی کے تکملے میں شیخ حماد نے ذکر کیا کہ یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا اقرا، پڑھو. کیا پڑھو یہ نہیں کہا، کیا پڑھو یہ نہیں بتایا. اب اس کے فوراً بعد، اس سورت کے فوراً بعد انا انزلناہ کا تذکرہ ہے، تو اس سے کچھ لوگوں نے کہا کہ گویا اشارہ ہے کہ اس کو پڑھو جو اللہ نے پیدا نازل کیا ہے، یعنی قرآن. پڑھنا تو سب ہے، لیکن بیسیکلی بنیادی طور سے ضروری جس چیز کا پڑھنا ہے وہ اس صورت کے فوراً بعد اقرا، اور اللہ تعالیٰ جو نازل کر رہا ہے وہ قرآن ہی ہے. قرآن کی پہلی وہی ہے اقرا، تو اب آگے پڑھنا ہے. اور آگے کیا ہے؟ انا انزلناہ، یہ لیلۃ القدر میں جو نازل کیا گیا اسے پڑھیے. تو یہ قرآن ہے انا انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں. اسے پڑھنا ہے، اور اس کی اہمیت و افادیت کیا ہے کہ جس رات یہ نازل کیا گیا وہ لیلۃ القدر بن گئی. میں نے اس سے پہلے کے درس میں وضاحت کی
کہ اس رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور دنیا میں نزول کا سلسلہ جو شروع ہوا تو پہلی لیلۃ القدر کو اس کی پہلی وحی کا نزول ہوا جب آپ غار حرا میں تھے۔ سب سے پہلے اقرأ باسم ربک الذی والی آیت رمضان میں نازل کی، پھر اس کے بعد مختلف موقعوں سے 23 سالہ مدت میں قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ بعض روایتوں کے مطابق جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے جو اللہ نے نازل کیے وہ رمضان المبارک میں ہی نازل کیے گئے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا، اس کا نام ہی قدر کی رات اللہ نے رکھ دیا، یہ خود اس کی قدر و منزلت بتا رہے ہیں۔ تو قدر کا معنی کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہی کہا کہ قدر کی رات یعنی قدر و منزلت والی، مقام اور مرتبے والی۔ دوسرا معنی ہے قدر کا کہ یہ تقدیر کی رات ہے، تقدیر کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی سالانہ تقدیر متعین کرتا ہے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں یا باہر لوگوں میں ایک قول کی بنیاد پر یہ مشہور ہو گیا کہ سال میں اللہ تبارک و تعالی سالانہ تقدیر جو متعین کرتا ہے وہ یہ 15 شعبان ہے، جس کا نام رکھ دیا شب برات، لیلۃ البراء، اور اس کو 15 شعبان کہتے ہیں۔ اور اس رات کو لیلۃ القدر یا فیہا یفرق کل امر حکیم جو سورۃ دخان میں کہا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ یہ کہتے ہیں، ایک اکرامہ کا قول ہے کہ وہ 15 شعبان کا، باقی کسی کا قول نہیں ہے۔ خود قرآن سے یہ ثابت ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ، جس کو سورۃ دخان میں مبارک برکت والی رات کہا، یہاں لیلۃ القدر کہا، یہ رمضان المبارک میں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور پھر اللہ کہہ رہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور پھر اللہ نے کہا لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت میں جو کچھ بیان کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاقت، فی الفطر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک میں تلاش کرو۔ یوں لیلۃ القدر کے سلسلے میں علماء کے بڑے اقوال ہیں، 40 کے زیادہ سے زیادہ۔ کسی نے تو یہ کہا کہ پورے سال میں یہ گھومتی ہے، کسی نے کہا پورے رمضان میں، لیکن روایتیں جو ثابت شدہ ہیں وہ تمام کو اکٹھا کریں تو یہ طے ہو جاتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ آپ بتانے کے لیے صحابہ کے درمیان آنے لگے، دو صحابہ میں اختلاف ہو رہا تھا، وہ آپس میں بحث و تکرار کر رہے تھے، اس میں لگ جانے کی وجہ سے آپ نے کہا کہ مجھے بلا دیا گیا۔ اس میں حکمت ہے کہ لیلۃ القدر کو متعین نہ کرنے کی کئی حکمتیں اہل علم نے بیان کی کہ لوگ پورے عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت میں محنت کریں۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے جب اتنی فضیلت والی، اتنی برکت والی رات ہے تو اس کو تلاش کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کو پانے کے لیے ایک انسان کے اندر محنت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ خود اس کا جذبہ اس کو اس کے اجر و ثواب کا مستحق بناتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا عظیم معاملہ رکھا ہے بندوں سے ویسا ہی چاہتا ہے کہ اس کی ویسی توقع ہو۔ تو بہرحال لیلۃ القدر قدر و منزلت کی رات، تقدیر کی رات، دونوں معنی ہے۔ کچھ اور بھی معنی لوگوں نے بیان کیا، یہی دو مشہور ہے۔ اب تقدیر کی رات ہے کا مطلب کیا؟ تقدیر جو ہے وہ کئی قسم کی، ایک تو عمومی تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی اسے حکم دیا کہ لوح محفوظ میں قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو لکھو۔ بخاری مسلم کی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک وہ تقدیر ہے جو اس سے اختصار کے طور پر اس وقت متعین کی جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے روحوں کو نکالا تو کچھ لوگوں کو ایک طرف دائیں جانب، کچھ لوگوں کو بائیں جانب، اور ایک جہنم والے ایک جنت والے۔ یہ دوسری تقدیر۔ تیسری تقدیر وہ ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں روح کے طور پر اس کے جسم میں روح ڈالی جانے لگتی ہے تو فرشتہ اللہ کے حکم سے جو ہے 4 چیزیں بندے کے لیے لکھ دیتا ہے کہ وہ کتنا جیے گا، عمر کیا ہوگی، اس کا رزق کیا ہوگا، اور وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ ایسے 4 چیزیں اللہ کے حکم سے وہ لکھتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کی زندگی کے معاملات، رزق کا معاملہ، کتنا جیے گا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ یہ چیزیں
اس وقت یہ ایک تقدیر ہے. ایک تقدیر روزانہ والی ہے کل یوم ہوا فی شان والی, اور ایک تقدیر سالانہ ہے. چوتھے نمبر پہ میں نے آخر میں بیان کیا اس سالانہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لیلۃ القدر کو فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ اس سال میں کیا ہونے والا ہے, اس سال میں کس کو کامیابی ملے گی, کس کو ناکامی ملے گی, کس کی روح قبض کرنی ہے, کون مرنا ہے, کون جینا ہے, کون بچہ پیدا ہوگا, اور چھوٹی بڑی ساری باتیں جو اللہ چاہتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, تو اس کی کئی تشریح میں سے کچھ علماء کا قول یہ ہے کہ تقدیر جو بدلتی ہے وہ تقدیر مبرم, اٹل تقدیر بدلتی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں ہے. کون سی تقدیر بدلتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتا ہے. یعنی آپ دعا اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہے کہ اس سال یہ ٹرک حادثے میں جو اس کی ٹانگ کٹ جائے گی مثال کے طور پہ, آپ نے بہت دعا کی کہ اللہ مصیبت تکلیف پریشانی سے مجھے بتا, تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کا یہ بدل دو. تو فرشتوں کے اعتبار سے وہ بدل رہا ہے, لیکن اللہ یہ جانتا ہے کہ یہ اگر ایسا دعا نہیں کرے گا اس کی ٹانگ ٹوٹے گی, اور دعا کرے گا تو ٹانگ نہیں ٹوٹے گی, اور وہ دعا کرے گا میں اس کو معاف کروں گا. یہ اللہ جانتا ہے, فرشتے نہیں جانتے. تو اس اعتبار سے میں نے ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے. یہ کچھ علماء کے قول ہے, اور بعض اعتبار سے کچھ باتیں لگتی ہیں کہ ایسا ممکن ہے. چنانچہ یہ سالانہ تقدیر ہے جو پورے سال کے لیے طے ہوتی ہے, اور اسی مناسبت سے اس رات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا بتائی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس دعا کا اس رات سے کیا تعلق ہے انشاءاللہ اگلے کسی درس میں یا خطاب جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ موقع رہا تو تشریح آئے گی یہاں, کہ اس تقدیر والی رات سے اس کی مناسبت ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کرتا ہے. جب سالانہ تقدیر اللہ فرشتوں کے حوالے کر رہا ہے تو پروردگار کو نرمی اور معافی کا معاملہ کرنا, میرے گناہوں کے پاداش میں کوئی سزا والا معاملہ نہ کرنا. ہمارے یہاں لوگوں نے اس رات کو 15 شعبان کی طرف پھیر دیا. اگرچہ ایک قول ہے, لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں خرافات تفصیلات جوڑی گئی 15 شعبان کی فضیلت میں جو بیان کی گئی, تو ایسا لگتا ہے بلکہ واضح ہے کہ یہ شیطان کا بڑا خطرناک مکر ہے کہ مسلمانوں کو اچھائیوں سے برائی کی طرف پھیرنے کا اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے. سنت سے بدعت کی طرف اسی طرح لے جاتا ہے, جو چیز ثابت ہے اس سے ہٹا کے اس طرف لے جاتا ہے جو ثابت نہیں ہے. رمضان کی انتہائی فضیلت والی راتیں, اور خاص طور سے آخری عشرے کی یہ رات, اس کی فضیلت کو اس سے ہٹا کر لوگوں کو ایک مہینہ پہلے ہی, تقریباً ایک مہینہ سے کچھ زیادہ 15 شعبان میں ایسی محنت کرواتا ہے ایک رات میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سال والا معاملہ ہم نے نپٹا لیا اور اس سے فارغ ہو گئے. اب برا کھانا کھا کے ان کا پیٹ بھر گیا تو اچھا کھانا کھانے کا موڈ ہی نہیں ہوتا رمضان کے آخر. یہ جو کھانے والی مثال ہے علامہ ابن تیمیہ کی ہے, بدعت کی مثال. اگر کوئی سڑا ہوا بدبودار یا ناپسندیدہ کھانا مجبوراً کھا لے پیٹ بھر کے, تو اب کتنا بھی مرغوب غذا اس کے بعد پیٹ بھرنے کے بعد ہے اس کا دل نہیں ہوگا کھانے کا, اور اگر زبردستی بھی کھائے گا تو اس کو اور نقصان ہوگا. ایسا ہی معاملہ سنت اور بدعت کا ہے. آپ کے اندر نیکی کا جذبہ ہے, میرے اندر, سب کے اندر ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور یہ جذبہ بڑھتا ہے. اب اس جذبہ خیر کو ہم نے بدعت میں پورا کر دیا, پیٹ کو بھر لیا, تو اب یہ جذبہ خیر پورا ہو گیا, تسلی ہو گئی. بدعت کرنے والا آدمی بدعت کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا, مجھے جنت اجر ثواب تو مل رہی ہے, تو پیٹ بھرا ہے, دل بھرا ہے, جذبہ خیر کو تسکین مل گئی. اب سنت والا موقع جب آ رہا ہے تو یہ نیکی کا جذبہ ختم ہو چکا ہے. آپ دیکھیے ہندوستان میں یہاں دامن میرے اور آپ کے شہر کی بات تو نہیں جانتا, ہمارے یہاں بالکل واضح طور سے نظر آتا ہے کہ شب برات 15 شعبان کو بڑا اہتمام, مسلمانوں کی تہوار کا تہوار بنا دیا گیا ہے. مسلم بھی ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا تہوار والا دن ہے. کاروبار بند ہو جاتا ہے شام سے, غسل کرتے ہیں, بہت سے لوگ نئے کپڑے سلواتے ہیں, اور پھر شیعوں کے طریقے کے مطابق جو ہے میٹھا بنایا جاتا ہے, حلوے وغیرہ بناتے ہیں. جوڑ دیا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد شہید ہوئے تھے, آپ نے نرم چیز کھائی تھی, تو بعض لوگوں نے جو ہے اسی کی اتباع میں جو ہے حلوہ بنایا تھا. اسے غزوہ احد 17 شوال 3 ہجری میں ہوتا, شوال میں ہوا. آپ 2 مہینہ پہلے جو ہے آپ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. بالکل بکواس بات, غلط بات. تو وہ 15 شعبان کے کا یہ اہتمام کرتے ہیں, اور پھر رات بھر جاگتے ہیں, اور وہاں یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے,
پچھلے سال کا پورا کھاتا ہم نے صاف کر کے ایک رات کی عبادت کر کے اب نیا کھاتا شروع ہو رہا ہے، اگر اس برائیوں کا پورا ہوگا. یہ ہمارے بہت مشہور ہے، لوگ مذاق میں بھی بولتے ہیں. پھر اس میں اور بھی تھوڑا بہت قبرستان جانا، روحوں کے لوٹنے کا عقیدہ جو ہندوانہ عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ نہیں ہے، روح ایک مرتبہ مرنے کے بعد دنیا میں واپس نہیں آتی اسی چیز سے. تو بہرحال یہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، لوگوں نے وہاں بنا دی. یہ قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر، قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر حکمت والا، حکیم کا دو معنی کرتے ہیں، حکمت والا یا مضبوط، ہر حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں، فیصلہ طے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ گویا سالانہ تقدیر اس رات میں طے کرتا ہے. اور میرے بھائیوں ہم جانیں اور ہمارے اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ یہ رات لیلۃ القدر رمضان میں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہے. لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے. یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ گویا اس کی اہمیت و افادیت بتا رہا ہے. اور شیخ صلاح نے لکھا کہ گویا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم غور و فکر کرو گے بھی تو اس رات کی گہرائی تک، اس کی اہمیت و افادیت تک تمہارا دماغ نہیں جائے گا. یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قدر کی رات لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے، من الف شہر، یہ کوئی روایت اور سندن اس کو جانچا جائے اس کی ضرورت پڑے نہیں. اللہ کے کلام میں ہے کہ یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینہ 83 سال 2 مہینے ہوتے ہیں. امت کی عمر اوسطاً 60 سال ہے. ایک لیلۃ القدر ہمیں اگر ایمان و احتساب کے ساتھ مل گئی اور اس میں تمام عبادت کر لیا تو اللہ کہہ رہا ہے خیر من الف شہر، 83 سال والا اجر و ثواب مل جائے گا، 83 سال سے زیادہ. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا ہے کہ گویا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا اجر و ثواب لوٹ لو. جنت کو حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا، توبہ استغفار کا، اس سے بہتر موقع ملے گا. اب اگر اس رات کو بھی پا کر کوئی بندہ محروم رہے، عبادت نہ کرے، تو اس سے زیادہ بدقسمت، اس سے زیادہ بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے. اگر آپ کو ہم کو دنیا کے بارے میں پتہ چلے کہ یہاں جو آپ اتنی محنت کر رہے ہو، اس کے بعد جو ہے آپ 10 روپیہ کماؤ گے، لیکن اگر فلاں جگہ چلے جاؤ یا یہ محنت کر لو تو تم کو اتنی ہی دیر میں جو تمہارا سامان بکے گا اس میں 10 کروڑ کما لو گے، 1000 کروڑ کما لو گے. تو بتائیے کہ آپ اور ہم یا کوئی بھی انسان کیا کرے گا. اور کوئی آدمی یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہاں میں 10 روپیہ کما رہا ہوں، وہاں 1000 کروڑ کماؤں گا. 10 اور 1000 کروڑ کوئی بیچ نہیں ہے، کوئی فرق دونوں میں مناسبت نہیں ہے. اتنا کماؤں گا یہ طے ہے، جانتا ہے، پھر بھی 10 روپیے والی مارکیٹ میں ہی بیٹھا رہتا ہے. تو دنیا کا کون انسان اس کو عقل مند کہے گا. اور وہ جو یہاں کر کے جو گھاٹا اٹھا رہا ہے، کتنا بڑا نقصان اٹھا رہا ہے. یہاں زندگی بھر بیٹھا رہے گا تو اتنا نہیں کما پائے گا. بس اس مثال کو یہاں فٹ کرو کہ ہم سال بھر میں اس کی عبادتیں کریں، اس کے مقابلے میں وہ بھی کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے بعد سال بھر ہم سوچے کہ ہمارا تو کوٹا ہو جائے، ارے ابھی کیا ہے 83 سال کا ثواب مل گیا، اب کیا کرنا ہے، سال بھر تھوڑا موج مستی کر لو. اہل حدیث ہے، صحیح عقیدہ ہے، اللہ تو معاف کرے گا. قرآن کہتا ہے کہ جہنم تو کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے تھوڑی. یہ بھی فریب ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. ہم اہل حدیث ہیں، ہم یہ ہے بچ جائیں گے. اس دھوکے میں آدمی وہ حرکتیں کر بیٹھتا ہے، شیطان کرواتا ہے جو کفر کی، شرک کی یا اللہ کو ناراض کرنے والی گناہوں کی ہے. اور بھی وہ نیکیاں برباد کر دیتا ہے جو آدمی نے رمضان میں لیلۃ القدر میں کمائی ہے. لہٰذا نیکیاں کرنا، پھر نیکیوں کو سنبھالنا بھی ضروری ہے. خیر، تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہمارے پاس جو اول مرتب تدبر القرآن ہے، اس میں صاحب کتاب نے اس کو جوڑ کے کہا کہ 12 گھنٹے کی رات مانے تو کتنے دیر میں کتنی عبادت کا موقع ملتا ہے. اگر 1 منٹ ایک آدمی نے لیلۃ القدر میں کیا تو کتنا ثواب مل رہا ہے. 1000 مہینوں کے اعتبار سے انہوں نے بتایا کہ 2000 اتنے گھنٹوں کا ملتا ہے. 1 منٹ آپ نے کیا، وہ اس طرح سے انہوں نے تقسیم کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کو اس طرح ہم جوڑنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں انشاءاللہ وہ کبھی وہ رہا سامنے تو بیان کریں گے. یہ ہمارے جذبے محنت اور
تو اس پر منحصر ہے. اب جذبے کے ساتھ آپ عبادت کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ عبادت کرتے ہوئے اگر بیچ میں وضو ٹوٹ گیا, پیشاب پخانے کی حاجت ہو گئی, اس کے لیے آپ گئے وضو کر کے پھر آئے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پیشاب پخانہ کرنے والا ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر سے محروم رکھے گا. وہ حاجت انسانی ہے, ضرورت ہے, اور آپ اس وقت بھی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس میں بھی محروم نہیں رکھے گا. کتنی عظیم الشان فضیلت ہے یہ. لوگ ہمارے یہاں آج فضائل بتاتے ہیں, جھوٹی روایتیں اور نہ جانے کیا کہ کس سے کہانیاں سنا کے ایسی ایسی فضیلتیں بیان کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہے. یہ تو اس میں تو کسی کو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں وہ دوسرے بہت سارے لوگ لیلۃ 15 شعبان کی اور دوسری بدعتی راتوں اور دنوں کا اہتمام کرتے ہیں, لیلۃ القدر کو وہ اہتمام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کو دیکھیے گا میں روایتیں یہ سورہ کو ہلکا سرسری پڑھ کے یہ 2-3 روایتیں پڑھ رہا ہوں اور پھر میں دعوت دے رہا ہوں کہ غور کریں ہمارا ایک عمومی تعامل اور عمل کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. اس کی اتنی ہی فضیلت نہیں ہے کہ اس کی عبادت اتنی فضیلت, اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ فرشتے دونوں اترتے ہیں, سب اترتے ہیں, نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح. حضرت جبرائیل بھی فرشتے ہیں لیکن فرشتوں کو صرف نہیں کہا, ساتھ میں جبرائیل کا ذکر کیا. یہ ان کی خصوصیت پر دلالت کرتا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں, اللہ کے معمول کاموں کو انجام دیتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں سب کچھ تمہارے پروردگار کے حکم سے ہوتا ہے. گویا اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے, راہگاہ بھی سلام ہوتی ہے, پوری سلامتی والی رات ہوتی ہے. اس کے کئی معنی کیے کہ اس رات میں مومنین کو اللہ محفوظ رکھتا ہے شیاطین کے شر سے, یہ سلامتی والی ہوتی ہے. یا فرشتے ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں, فرشتے مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں. سوچیے تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ معنی درست ہو, ایک مومن بندہ جو عبادت و ریاضت میں لگا ہوا ہے اس کے سلام کرنے کے لیے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اللہ کے, اور راستوں میں گزرتے ہوئے یا موقع موقع سے اس کو سلام کر رہے ہیں. سلام کیا حتی مطلع الفجر, طلوع فجر تک. پتہ چلا کہ صبح صادق تک جو ہے رات ہوتی ہے یہ اور اس کی فضیلت ہے. تو طلوع صبح تک, فجر تک یہ سلامتی والی ہوتی ہے, ایسے ہی ہوتی ہے. اتنی عظیم الشان رات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. کل ہم نے اعتکاف کی بات پڑھی کہ آخری عشر آتے آتے آپ لوگوں سے کٹ کر معتکف ہو جاتے ہیں, مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ اس کا مقصد, ایک بڑا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ اعتکاف کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا انتخاب لیلۃ القدر کو حاصل کرنا, اس کی فضیلتوں سے کو بھرپور انداز میں اپنے دامن میں سمیٹنا کہ اجر و ثواب سے یا اس کے کسی لمحے کو ہم ضائع نہ کریں. ایک آدمی اعتکاف میں ہے تو اپنا پورا وقت گویا عبادت کی حالت میں ہے, اور جتنا جاگے گا اتنی اللہ کی عبادت ذکر و اذکار کرے گا. معمولی سا وقت اپنی ضرورت کے مطابق کچھ بات چیت کر جائے. معتکف کے لیے یہی مصنون ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا, یہ ام المؤمنین کے الفاظ سنیے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر عشر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب عشر یعنی آخری عشرہ رمضان کا داخل ہوتا, احیا اللیل, تو اپنی رات کو زندہ رہتے, بیدار رہتے, جاگتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, خود تو بیدار رہتے رات بھر اور اپنے اہل و عیال کو, بیویوں کو جگاتے. وَجَدَّ, اور محنت کوشش کرتے. وَشَدَّ الْمِئْذَرَ, اور کمر کس لیتے. آپ ایسے بھی عبادت اور ریاضت میں انتہائی سخت ہے. عائشہ کہتے ہیں کہ اتنی عبادت کرتے کہ پیروں میں ورم آ جاتا. اب اس میں بھی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, رمضان کے آخری عشرے میں حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں کہ اور زیادہ کمر کرتے, پوری رات جاگتے, سو کے اٹھتے تھے عام دنوں میں, رمضان کی پوری رات جاگتے, خود ہی نہیں جاگتے, اپنے گھر والوں کو جگاتے. یہ بھی سنت ہے کہ بیوی بچوں کو جگانا چاہیے کہ عبادت کریں, ان کے لیے بھی جنت کی ضرورت ہے, جہنم سے بچنے کی ضرورت ہے. تو اس ماہ مبارک کی ان راتوں میں ان کو ضرور جگانا چاہیے, گھروں میں اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح وہی کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الا ما فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر اواخر میں رمضان کے
ایسی محنت اور جد و جہد کرتے کہ کسی اور دن میں ایسی محنت نہیں کرتے. عشرہ ذی الحجہ کی بھی فضیلت ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ علامہ نبی کہتے ہیں ذی الحجہ کے دنوں کی فضیلت ہے اور رمضان کے آخری عشرے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں جیسی محنت کرتے کسی اور رات میں نہیں کرتے. حضرت ابو ہریرہ کی مشہور روایت ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو قدر کی رات لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایک تو پورے رمضان کی فضیلت کا ذکر ہے، ایک لیلۃ القدر کی فضیلت کا ذکر ہے. اس سے پہلے ہم بار بار پڑھتے سنتے ہیں، میں نے بھی بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 دنوں تک 3 راتوں میں عشاء کے بعد جماعت سے نماز پڑھائی. نصف شب، کبھی اس سے دیر کبھی اس سے دیر. تیسرے دن جب آپ نے پڑھائی تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگا اتنی لمبی پڑھائی کہ ہم خیر کو یعنی سحر کو چھوڑ دیں گے، یعنی اتنا موقع نہیں ملے گا کہ سحر کھا سکیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے آخر میں ختم کی. تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ 3 راتیں جو نماز پڑھی تھی بالکل 3 دن کے بعد دیگرے نہیں ہیں، بلکہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی 3 طاق راتوں میں. یہ حضرت جابر کی ایک روایت میں ہے. ایک روایت حضرت عائشہ کی ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا تحروا، میں نے جو ابھی پیش کی تھی کہ لیلۃ القدر کو آخری رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بتائی جاتی ہیں. حضرت ابن عباس وغیرہ سے صحیح مسلم میں ہے کہ یہ پرسکون رات ہوتی ہے اور صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں تیز شعاع نہیں ہوتی بلکہ مدھم ہوتا ہے، اور پھر جب یہ بلند ہوتا ہے تو اس کو ایک تھالی کی طرح اس کو یہ بڑا اور مدھم سا نظر آتا ہے. اس قسم کی بعض نشانیاں بیان کی گئی ہیں. لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ چکر میں پڑ رہتے ہیں کہ آپ ہی دیکھا آج بڑا سکون، ویسا نہیں ہے، آج ویسی بات نظر نہیں آ رہی ہے، آج کی لیلۃ القدر نہیں ہوگی، چلو آج سو جاتے ہیں. اور یہاں بطور لطیفہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ لطیفہ نہیں حقیقت تھی کہ ایک صاحب معتکفین کو آ کے کہتے دیکھتے ہیں آج کی لیلۃ القدر نہیں لگے، آرام کرنے لگے. 23 کو آیا پھر یہی کیا، 25 کو آیا پھر یہی کیا، 27 کو آیا پھر یہی کیا. اب 29 کو لوگوں نے گھیر لیا تو غور سے دیکھنے کے بعد کہا کہ ہم جب چوک گئے لیکن کیا ہوا؟ بولے وہ 25ویں تھی، اس میں ہم نے غلطی کر دی، آج تو نہیں ہے، پھر سو گئے. تو یہ نشانیوں کو دیکھ کر اس کے چکر میں پڑنا، اور نشانی آپ کو نظر آئے تو عبادت کریں گے، نہیں ہے تو آرام کریں گے، یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے. یہ صبح والی جو پکی نشانی صحیح مسلم کی روایت میں بتائی بھی گئی ہے تو یہ رات گزرنے کے بعد بھی ہے. ہاں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سرخی مدھم ہوتی ہے سورج کی شعاؤں میں نکلنے کے وقت، تو آپ سورج کو دیکھیں گے پھر آپ پیچھے جائیں گے. یہ اس کی فضیلت کی علامت بتائی گئی، گویا فرشتے اس وقت تک رہتے ہیں اور جب نکلتے ہیں تو اس وقت سورج کی شعاع نہیں ہوتی ہے، جو بھی اس کی وجہ ہو، فرشتے صبح ہوتے ہی چلے جاتے ہو یا سورج نکلنے تک رکتے ہو، جو بھی مانا یہ ایک علامت بتائی گئی. لیکن یہ ایک علامت بس یوں ہی ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، نہ سمجھیں تو کوئی بات نہیں، اتنا جان لیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے. تو ان علامتوں کی بنیاد پر ہم عبادت کریں نہ کریں یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور اگر اعتکاف والا معاملہ دیکھیں تو آخری عشرے کی تمام راتوں میں. کیونکہ بعض اقوال یہ بھی ہے کہ وہ طاق راتوں کو الٹا کر کے دیکھتے ہیں، تو پیچھے سے لیتے ہیں شیخ ابن عثیمین وغیرہ، تو 22ویں 24ویں 26ویں، اگرچہ یہ مشہور نہیں ہے اور راجح قول نہیں ہے لیکن یہ بھی قول ہے. تو ان کو اگر سامنے رکھیں تو ایک آدمی کبھی کبھی چاند غلط ہو جاتا ہے، اگر آخری عشرے کی تمام 10 راتوں میں عبادت و ریاضت کرتا ہے تو اس کا کیا کہنا. اس کے بارے میں یہ تو طے ہے کہ اس سے انشاءاللہ لیلۃ القدر چھوٹے گی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سال لیلۃ القدر میں کما ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرنے اور سنت کے مطابق عبادت و ریاضت میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیر و من الف شہر جو اللہ نے فضیلت بیان کی ہے اس فضیلت سے ہمیں محروم نہ فرمائے، بلکہ وہ خوش قسمت لوگوں میں سے بنائے جو اس فضیلت کو پا کر اللہ کی جنت کے مستحق بننے والے ہیں اور رحمت سے آزادی پانے والے ہیں.